الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج قرآن مجید کی صورت ہے والعادیات۔ اس میں گھوڑوں کا تذکرہ ہے۔ پڑھنے والے کو عجیب لگتا ہے کہ اللہ کا کلام اور اس میں جانوروں کا تذکرہ، اور اللہ نے جانور کی قسم کھائی۔ اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو سواری کے کام آتا ہے، اور اس کے اندر وفاداری اور جانثاری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ گھوڑا پالتے ہیں تو یہ اپنے مالک کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اگر کسی دن مالک چارہ پورا لانا بھول جائے تو یہ تھوڑے پہ بھی گزارا کر لیتا ہے۔ تھکا ہوا ہو اور اگلے دن پھر اس کو تانگے کے اندر جوتنا ہو تو یہ میڈیکل لیو اپلائی نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہتا کہ میاں صاحب آپ تو گرم بستر میں رات کو سوتے رہے اور میں سردی کی ساری رات کھڑے ہو کے گزار کے آیا، مجھے آرام نہیں ملا، آج مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ یہ مالک کے اشارے پہ چل پڑتا ہے۔ بچپن میں ہم ٹانگے پہ سفر کرتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک سواری ہے اور اس کی ٹرین کا وقت نکلا جا رہا ہے، تو وہ ٹانگے والے کو کہتا ہے کہ بھی مجھے جلدی اسٹیشن پہنچاؤ۔ اس میں گھوڑے کا تو کوئی قصور نہیں، گھوڑے کا مالک اس کو مار رہا ہے، حالانکہ گھوڑا بھاگ رہا ہے پھر بھی مار کھا رہا ہے۔ وہ اپنے مالک کو یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ میرا کیا قصور اگر یہ لیٹ ہو گیا ہے، تو میں تو اپنی بساط کے مطابق بھاگ ہی رہا ہوں نا۔ پھر اگر بھاگنے کے دوران اس کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، بھاگ بھی رہا ہے اور لیڈ بھی کر رہا ہے۔ پھر اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، مالک پانی پلانا بھول گیا تو وہ اپنے مالک سے پانی نہیں مانگ سکتا۔ جب مالک نے جا کے اس کو جگہ روکا اور کہیں گیا تو ہم نے دیکھا کہ گھوڑے نے قریب والی گندی نالی سے پانی پینا شروع کر دیا۔ نہ پینے کو پانی ملا اس کو، نہ کھانے کو کھانا، اور پھر بھی وہ اپنے مالک کے اشارے پہ چل رہا ہے۔ چنانچہ اس گھوڑے کو لے کر جب گھوڑ سوار جہاد کے لیے نکلتا ہے تو گھوڑا اس وقت اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، حالانکہ سامنے سے تیر آ رہے ہوتے ہیں، نیزے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ صرف سوار کو نہیں لگتے، وہ گھوڑے کو بھی لگ رہے ہوتے ہیں، گھوڑے کے جسم میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، مگر گھوڑا اپنے مالک کی منشا کو پہچانتے ہوئے بھاگتا ہے اور صفوں کے اندر گھس جاتا ہے، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر تیر ہو، تفنگ ہو، تلوار ہو، وہ ہر چیز کو برداشت کر کے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گھوڑے کی یہ ادا پسند آئی، اللہ نے گھوڑے کی قسمیں کھائیں قرآن مجید میں۔ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ عادیات سے مراد وہ گھوڑے جو انتہائی تیز دوڑنے والے ہوں۔ چونکہ اس صورت میں اللہ نے ایسے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اس لیے صورت کا نام عادیات رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، فالموریات قدحا، پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ گھوڑا جب پہاڑوں کے اوپر بھاگتا ہے نا تو پتھروں کے اندر سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی وقت جھم گٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یعنی گھوڑے کا یہ تذکرہ کر کے قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ گھوڑا اتنا وفادار جانور ہو کر، اور اے انسان تو اپنے مالک کا نافرمان ہے، تو ناشکرا ہے۔
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، بھلا کیا وہ وقت اسے یاد نہیں جب قبروں میں سے جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے باہر نکال دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح واقف ہوگا۔ تو انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم گھوڑوں سے ہی سبق سیکھ لو، جانوروں سے ہی سبق لکھ لو، تم تو انسان ہو۔ کہ وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، تم اپنے پروردگار کے وفادار بنو، اس کی نافرمانی مت کرو۔ پوری صورت کا یہ خلاصہ ہے۔ باقی یہ کہ انسان جتنی نعمتیں اللہ سے پاتا ہے شکر نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے تھوڑے میرے شکر گزار ہیں۔ شکر کو کفر کے مقابلے میں لایا گیا ہے، فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر کرو اور کفر مت کرو۔ نبی علیہ السلام گھوڑوں سے محبت فرماتے تھے، گھوڑا پالنا آپ کو محبوب تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے محبت تھی اور بیویوں کے بعد گھوڑے پالنے سے محبت تھی۔ لم یکن شیء احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد النساء من الخیل، یعنی بیویوں کے بعد گھوڑوں کے علاوہ کوئی چیز نبی علیہ السلام کو محبوب نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بل دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ گھوڑا وہ جانور ہے جن کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے اللہ نے خیر و برکت باندھ دی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بدو اپنا گھوڑا لے کے جا رہا تھا، دیہاتی بندہ۔ نبی علیہ السلام نے گھوڑے کو دیکھا تو آپ کو پسند آ گیا۔ آپ نے اس سے کہا بھئی یہ کتنے میں دو گے؟ اس نے قیمت طے کر لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں تو اب کسی اور کام جا رہا تھا، آپ سے سودا طے ہو گیا ہے تو آپ میرے گھر چلو، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اتنے میں ایک بندہ اس کو ملا تو اس نے اس کو اشارے سے پوچھا کتنے کا بیچا ہے؟ اس نے کہا اتنے کا۔ اس نے زیادہ ریٹ لگا دیا۔ جب زیادہ ریٹ لگا دیا تو بدو کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ گھر پہنچ کے کہنے لگا جی کہ میرا تو آپ سے سودا ہی نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی اتنے کا سودا ہو گیا ہے اور تم میرے ساتھ آیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش کرو۔ اس کو پتہ تھا کہ گواہ تو کوئی ہے نہیں تو کوئی گواہی نہیں دے سکتا، لہذا یہ سودا ختم ہو جائے گا۔ ایک صحابی نے یہ گفتگو سن لی، وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ سودا کیا ہے اور تم یہ گھوڑا نبی علیہ السلام کو دے دو۔ گھوڑا اس کو دینا پڑ گیا۔ جب وہ بندہ چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ تو اس وقت نہیں تھے جب میں نے بات کی،
تو آپ نے گواہی کیسے دی؟ اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت موجود ہوتا تو مجھے پھر بھی اتنا یقین نہ ہوتا، جب میں نے آنکھ مبارک زبان سے سن لیا مجھے اس کا یقین اس سے زیادہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد اس بندے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہوگی۔ چنانچہ پوری زندگی وہ صحابی جہاں گواہی دیتے تھے ایک بندے کی گواہی 2 بندوں کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ سات گھوڑے نمایاں تھے، ایک کا نام تھا السکب، جو نبی علیہ السلام کے پاس گھوڑے تھے، دوسرے کا نام تھا المرتجز، اس کی ہنہناٹ بہت اچھی تھی اور اپنی ہنہناٹ کی وجہ سے اس کا نام المرتجز رکھا گیا۔ پھر تیسرے کا نام اللہیف تھا، اس کی دم لمبی تھی اور بالکل زمین کے ساتھ لگ رہی ہوتی تھی۔ پھر ایک کا نام اللزاز تھا، وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی پہنچ جائے گا منزل کے اوپر، اتنا تیز بھاگتا تھا۔ پھر ایک کا نام تھا الورد، ورد کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، اپنے رنگ کی وجہ سے اس کا نام ورد پڑ گیا تھا۔ پھر ایک کا نام تھا سبحہ، سبحہ کہتے ہیں تیرنے کو، وہ اتنا تیز بھاگتا تھا لگتا تھا جیسے یہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے وہ گھوڑے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ گھوڑے محدثین نے لکھے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں گھڑ سواری کا شوق عطا فرمائے، زندگی میں اس کو سیکھنا ضرور چاہیے، اور آج کے دور میں بھی گھوڑوں کو آپ اگر رکھ سکیں تو رکھنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد سورت ہے سورت زلزال۔ سورت زلزال میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں زلزلت الارض کا جو ہے نا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ زلزال پڑ گیا۔ کافر لوگ نبی علیہ السلام سے سوال پوچھتے تھے ایانا یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا تذکرہ کیا۔ زمین میں 2 زلزلے آئیں گے۔ پہلا زلزلہ آئے گا قیامت برپا ہونے کا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور اس سور پھونکنے کی وجہ سے سور کی آواز پہلے آہستہ ہوگی مگر پھر آہستہ آہستہ تیز ہوتی جائے گی، اور اتنی تیز ہوگی کہ ساری مخلوق مر جائے گی، اور پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح ہوا کے اندر اڑتے ہوں گے، اور زمین کے خزانے باہر نکل آئیں گے، حتیٰ کہ سب فرشتے بھی مر جائیں گے اور ملک الموت بھی مر جائے گا، کوئی دنیا میں نہیں ہوگا۔ پھر بہت سال گزرنے کے بعد اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ قہار کی بادشاہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور وہ دوبارہ سور پھونکیں گے۔ اب یہ جو دوسرا سور ہوگا انہیں نفخہ ثانی کہلائے گا، اس سے سارے مردے قبروں سے زندہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا اعمال نامہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی بار بار ہلانا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ،
اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کو اعمال ان کے دکھائے جا سکیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، چنانچہ جس نے ذرہ برابر اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کا بوجھ کیا ہے؟ ایک تو جو انسان دفن کیے گئے وہ زمین کا بوجھ ہے، دوسرا جو معدنیات زمین کے اندر اللہ نے رکھی ہیں وہ بھی زمین کا بوجھ ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو فلیٹ کر دیں گے اور اس کے اندر کی ساری معدنیات بھی باہر نکل آئیں گی. انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ جس سونے چاندی کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، آج وہ پڑا ہے اور کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. خزانوں کو اگلوانے کا مقصد یہی کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہی وہ دولت ہے جس کے لیے وہ مارا مارا پھرتا تھا. کوئی اپنے بھائی کا گلا کاٹتا ہے، کوئی رشتہ داری ختم کرتا ہے، جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہوتی. اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے نامعلوم کیسی کیسی حرکتیں کی جاتی ہیں. قاتل بھی سوچے گا کہ یہی ہے وہ خزانے جن کی خاطر میں نے قتل کیا اور میں نے حلال حرام کا فرق نہ رکھا. اس وقت خزانوں کے ڈھیر پڑے ہوں گے لیکن یہ خزانے کسی کے کام نہ آئیں گے. وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا. ایک ہوگا کفار کا تعجب، کفار کو محض بعث کو دیکھ کر ہی حیران و پریشان ہو جائیں گے، چونکہ جب وہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا واذاما انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. مگر جو مومن ہیں وہ تعجب کریں گے کہ زمین کے سارے خزانے سطح زمین پر موجود ہیں لیکن لینے والا کوئی نہیں. زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. زمین کی خبریں کیا ہیں؟ جس ٹکڑے زمین پر انسان جو کام کرتا ہے زمین اس کو ویڈیو کیمرے کی طرح محفوظ کر لیتی ہے. اگر عبادت کی تو اس کو محفوظ کر لیا، اللہ کا ذکر کیا تو اس کو محفوظ کر لیا، اور اگر گناہ کیا تو اس کو محفوظ کر لیا. یہ سب ویڈیوز زمین کے پاس ہوں گی اور زمین اس دن اللہ کے سامنے اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کیسے بولے گی؟ وہ تو اس کی تو زبان نہیں. بھئی دیکھیں، اس کے لیے زبان ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کا حکم ہونا کافی ہے. اب یہ جو اسپیکر ہے اس کی کون سی زبان ہے؟ ایک پردہ سے ہے، وہ پھڑپھڑاتا ہے اور اس سے آواز بن جاتی ہے. تو اگر ایک پردہ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے پھڑپھڑاتا ہے اور آواز بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو بھی حکم دیں گے کہ وہ اپنی خبریں بیان کرے تو زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی اللہ کے حکم سے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نام اعمال سے گناہوں کو بھی مٹوا دیتے ہیں، اس کے اعضاء کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں اور زمین کے ٹکڑوں کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کے گناہ پہ گواہی دینے والا کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں. آخر پر فرمایا کہ ایک ذرہ اگر نیکی کا کیا ہوگا تو وہ بھی پائے گا اور ایک ذرہ برائی کا کیا ہوگا تو بھی پائے گا. اس لیے کوئی بھی نیکی جو ہم کر سکیں اللہ کے رضا کے لیے اس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کوئی گناہ جس سے ہم بچ سکیں اس کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں نظر آئے، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا آگے کیا بنا؟ آپ نے تو کتابیں لکھی تھیں کہ امت کے خطباء اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، علماء فائدہ اٹھاتے ہیں. مان لگے ان کتابوں کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا. میں ایک مرتبہ حدیث لکھ رہا تھا
تو میں نے اپنی قلم دوات کے اندر ڈالی. جب میں لکھنا چاہا تو ایک مکھی آ کر اس کے اوپر بیٹھ گئی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مکھی پیاسی ہے, مجھے تھوڑا رکنا چاہیے, یہ اپنی پیاس بجھا لے. تو میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لیا, مکھی اڑ گئی. مکھی کی پیاس بجھانے پر اللہ نے میرے گناہوں کی مغفرت فرما دی. کتنا چھوٹا سا عمل ہے, اللہ اس پر بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. مجھے بچپن میں والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے قریب میں ایک ذمہ دار تھے, وہ شیخ بھی تھے, نیک آدمی تھے اور ان کا بڑا فیض تھا. سال میں ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب چارے کی قلت ہوتی ہے, تو امیر لوگوں کے جانور تو چارہ کھا لیتے ہیں, غریبوں کے پاس چارے کی کمی ہوتی ہے تو وہ چارہ خریدتے ہیں. اب جو خرید نہیں سکتا وہ چوری کر لیتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا چارہ کم ہو رہا ہے. انہوں نے اعلان بھی کروایا کہ بھئی میرا چارہ ضرورت کے لیے پورا ہے تو میرا چارہ کوئی استعمال نہ کرے. مگر چارہ روز کم ہوتا جا رہا تھا. ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ آج میں رات کو پہرا دوں گا, اور اگر کوئی بندہ اپنی بکریاں چرانے آیا تو میں اس کو پکڑ کے شرمندہ کروں گا کہ تو کیوں بے اجازت یہ کام کر رہا ہے. وہ ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں کسی کو نظر نہیں آتا تھا, مگر وہ دیکھ سکتے تھے. جب کافی رات ہو گئی تو کچھ بکریوں نے آ کے چرنا شروع کر دیا. وہ اٹھے اور انہوں نے اس بندے سے دور سے پوچھا, ارے تم کون ہو؟ تو اس کا نام احمد تھا. احمد نبی علیہ السلام کا نام ہے. تو انہوں نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا جی احمد ہوں. تو نام سن کے ان کا دل خوش ہو گیا, کہنے لگے احمد ہے تو پیا چرا, اگر تو احمد ہے تو پھر چراتے رہو. اب یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ وہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے سب گناہ اس بات کرنے پر بخش دیے کہ تو نے ایک بندے کو کہا تھا احمد ہے تو پیا چرا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم بھول جاتے ہیں قیامت کے دن بخشش کا باعث بن جائے گی. زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ گزری ہے, قرآن پاک سے بہت محبت تھی. اس نے 300 ایسی لڑکیوں کو رکھا تھا جو حافظہ تھیں, اور گھر کی مختلف جگہوں پہ اس کو روزانہ بٹھاتی تھی اور کہتی تھی کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہو تاکہ میرے گھر میں ایک کونے سے دونے کے قرآن کی آواز آتی رہے. پھر اس کو پتہ چلا کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو راستے میں ان کو ایک جگہ سے گزرنا پڑتا ہے جس کا نام ہے ربو خالی. سعودی عرب کا وہ حصہ ہے, اب بھی اس کا نام ربو خالی ہے. اس وقت بھی وہاں پانی نہیں ہے, تو بوڑھوں کے لیے وہ ایک ہفتے کا سفر مشکل ہوتا ہے, اور اگر پانی ختم ہو جائے تو کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں, تو لوگ حج پہ نہیں جاتے تھے. تو زبیدہ خاتون نے اپنے خاوند ہارون رشید کو کہا کہ آپ ایک نہر بنوا دیں جو دجلہ فرات سے نکلے اور میدان عرفات تک جائے. اس نے کہا بڑا خرچہ آئے گا. کہنے لگے فکر نہ کریں, جو میرے پاس زیورات ہیں نا میں وہ سب لگا دوں گی, اور میں نہر بنوانا چاہتی ہوں. خیر وہ نہر بن گئی اور لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی, لوگ بڑے خوش. اب ہر بندہ سمجھتا تھا کہ زبیدہ خاتون کی بخشش تو اس نہر کی وجہ سے ہو جائے گی. زبیدہ خاتون کی وفات ہوئی, کسی کو خواب میں نظر آئی. اس نے پوچھا کہ ملکہ آگے کیا بنا؟ آپ نے تو بڑے کام کیے تھے, آپ کی تو بخشش ہو گئی ہوگی, آپ نے تو نہر زبیدہ بنوائی تھی, فلاں کیا تھا فلاں کیا تھا. اس نے کہا نہیں, ان چیزوں کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا. اس نے کہا پھر کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تو کھانا کھا رہی تھی اور کھانے کے دوران اذان کی آواز آئی, تو تیرے سر کے اوپر دوپٹہ پورا نہیں تھا, آدھے سر پہ تھا آدھے پہ نہیں تھا. تو اللہ کے نام کے ادب کی وجہ سے تو نے لقمے کو نیچے رکھ دیا اور پہلے دوپٹہ ٹھیک کیا پھر لقمہ کھایا. یہ جو لقمہ کھانے میں تم نے دیر کی یہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی, اس پر میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا. وہ عمل جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے چونکہ انہیں اللہ کے لیے کیے ہوں گے. اس لیے چھوٹے عملوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے, کرنا چاہیے جتنا کر سکیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے دل کو منور فرمائیں گے۔ پہلا عمل ہے استغفار 100 مرتبہ پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے درود شریف 100 دفعہ پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں، مشکل ہو تو آدھا پارہ، اور رمضان مبارک میں کوشش کریں کہ روزانہ 3 پارے کی تلاوت ہو جائے۔ جو حفاظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھ کار ول دل یار ول۔ اور 5واں عمل ہے مراقبہ۔ ہمارے تمام معمولات میں مراقبہ سب سے اہم عمل ہے، تو مراقبہ جو ہے وہ صبح و شام کریں 20 منٹ کے لیے، آنکھیں بند کر کے اللہ سے لا لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ یعنی اللہ اللہ پڑھنا نہیں ہے، دل پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں سینکڑوں اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو یہ عمل بتایا اور ان کی زندگی میں اللہ کی محبت کا اضافہ ہوتے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا یورپ، امریکہ، کینیڈا کے فسق و فجور میں پڑے ہوئے لڑکے تھے یا لڑکیاں تھیں، ان کو بیعت کیا اور یہ عمل بتایا، وہ عالم بنے اور حافظ بنے، اور اب ان کی اولادیں عالم حافظ بن رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھیں بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। पच्चीसवें रमज़ान मुबारक की रात है और शब जुमा की रात है। सब हजरात दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, यकसू होकर दुआ कीजिए। आज इंशाअल्लाह हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मना के उठना है। सब हजरात दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। सुब्हान रब्बियल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। परवरदिगार आलम, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, वो गुनाह जो हमने दिन में किए माफ़ फरमा, वो गुनाह जो हमने रातों में किए माफ़ फरमा। है मेरे मौला, वो गुनाह जो हमने महफिलों में किए माफ़ फरमा, वो गुनाह जो हमने तन्हाइयों में किए माफ़ फरमा। अल्लाह, वो गुनाह जो हमने इरादों से किए माफ़ फरमा, वो गुनाह जो हमने बिना इरादे किए माफ़ फरमा। है मेरे मौला, वो गुनाह जो हमें याद हैं वो भी माफ़ फरमा, वो गुनाह जो हम करके भूल गए वो भी माफ़ फरमा। अल्लाह, हमारी निगाहों को पाक फरमा, दिलों को साफ फरमा, सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज फरमा। अल्लाह, अपने इश्क की आतिश हमारे सीनों में पैदा फरमा, अंग अंग से अपने जिक्र को जारी फरमा, रुए रुए से अपने जिक्र को जारी फरमा, हड्डी हड्डी बोटी बोटी में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ बेकसों के दस्तगीर, ऐ टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, है मेरे मौला, अंधेरी रात का वक्त है, दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, मौला तेरा दरवाजा अब भी खुला है। तेरे ये चंद फकीर बंदे तेरे दर पे आए बैठे हैं, अल्लाह डेरा लगाए बैठे हैं, अल्लाह तुझे मनाने के लिए आए हैं। प्यारे अल्लाह मान जाइए, प्यारे अल्लाह मान जाइए। अल्लाह उठे हाथों को कबूल फरमा। अल्लाह कभी भी बेसहारा न फरमा, कभी भी बेआसरा न फरमा, कभी भी अपने दर से दूर न फरमा। अल्लाह, दर दर के धक्के खाने से महफूज फरमा। मौला, जिसे आपके दर से धक्के लग जाते हैं, दुनिया में कोई दूसरा मुंह लगाने वाला नहीं होता। है मेरे मौला, हमेशा अपने दर से अता फरमा। परवरदिगार आलम, उस शख्स पे कोई असर नहीं जो मंदिर से निकल के जहन्नुम में चला गया। अल्लाह, हसरत तो उसके ऊपर होगी जिसने घर बार को छोड़ा, काम कारोबार को छोड़ा, अल्लाह तेरे घर में आके बैठ गया। मेरे मौला, तूने कबूल न किया, मस्जिद से निकाल के जहन्नुम में डाल दिया। मेरे मौला, उससे ज्यादा बदबख्त कोई नहीं हो सकता। अल्लाह, शकी कोई नहीं हो सकता। मेरे मौला, बदबख्त होने से बचा लीजिए, अल्लाह शकी होने से बचा लीजिए। मेरे मौला, आपको मनाना उस वक्त तक जरूरी है जब तक कि आप मान न जाए। फिर अल्लाह राजी हो जाइए, फिर अल्लाह राजी हो जाइए, पहले राजी हो जाइए। मेरे मौला, हम मानते हैं हम इकरारी मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं, खताकार हैं, मगर मौला बंदे तो आप ही के हैं। अल्लाह, जाए तो कहां जाए, मांगे तो किससे मांगे। अल्लाह, आपके महबूब ने आपका दर दिखला दिया, ये भी बतला दिया इस दर के सिवा कोई दूसरा दर नहीं। अंबिया भी इसी दर पे झुके, औलिया भी इसी दर पे झुके, अल्लाह हमें भी इसी दर से मिलना है। मेरे मौला, अपने दर से अता फरमा, अल्लाह अपने दर से अता फरमा। परवरदिगार आलम, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अल्लाह, आपकी रहमत की एक नजर उठ जाएगी, अल्लाह हमारी बिगड़ी बन जाएगी। है मेरे मौला, बिगड़ी बना दीजिए, अल्लाह बिगड़ी बना दीजिए। है मेरे मौला, ये दुआ मांगते हुए डर भी लगता है, ये जवाब ना आ जाए। रहमत की नजर में बिलाल पे डालता था, रहमत की नजर में सुमैया पे डालता था। अपने नामे अमाल को देखो। है मेरे मौला, हम मानते हैं हम मुजरिम हैं, अल्लाह बहुत गुनाह किए, बहुत खताएं की, मगर मेरे मौला अब तेरे दर पे आए बैठे हैं। अल्लाह, आप ही के दर के मांगते हैं। है मेरे मौला, हमारी आजिज़ी पे रहम फरमा, अल्लाह मस्कनत पे रहम फरमा। है मेरे मौला, आपकी रहमत की नजर उठती है। है मेरे मौला, जुनैद बगदादी को अल्लाह दुनिया की पहलवानी से निकाल के वलियों की दुनिया का पहलवान बना देते हैं। अल्लाह, आपकी रहमत की नजर उठती है। फुजैल बिन अयाज को डाकुओं की सरदारी से निकाल के वलियों की दुनिया का सरदार बना देते हैं।
مولا آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے۔ بشر حافی جو شراب خانے میں شراب میں دودھ تھا، اللہ وہ تو رحمت کا طلبگار بھی نہیں تھا، اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر ہو گئی، آپ نے شراب خانے سے نکال کے اللہ اپنی محبت کی شراب پلا دی۔ اے میرے مولا ہم کوئی شراب خانے میں تو جمع نہیں ہوئے بیٹھے، اے میرے مولا تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ مسجد میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اے میرے مولا رحمت کی نظر عطا فرما، اللہ رحمت کی نظر عطا فرما۔ پروردگار عالم موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا قولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، نرم گفتگو کرنا۔ اے میرے مولا وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ نرمی کا آپ فرماتے ہیں۔ پروردگار عالم اس مجمع میں جتنے شخص موجود ہیں، اللہ تمام کے تمام دن میں کئی مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں۔ اے میرے مولا ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لیجئے، اللہ نرمی کا معاملہ کر لیجئے، اللہ نرمی کا معاملہ کر لیجئے، اللہ گناہوں کو بخش دیجئے، اللہ خطاؤں کو درگزر کر دیجئے۔ پروردگار عالم اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے، اے میرے مولا پیسے پورے نہیں لائے تھے، غلہ پورا مانگتے تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، ہم پہ صدقہ خیرات کر دیجئے۔ اللہ ہمارے پاس بھی کوئی عمل دکھانے کے قابل نہیں ہے، ہم فقط یہی کہتے ہیں وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اللہ جنت ہمیں صدقے میں عطا کر دیجئے، اللہ خیرات میں عطا کر دیجئے۔ اے میرے مولا آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، چھڑکی نہ دو۔ اللہ ہم کمزوروں کو حکم ہے، اے میرے مولا ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ انکار نہ کیجئے، اللہ چھڑکی نہ دیجئے، اللہ اپنے در سے دور نہ کر دیجئے۔ میرے مولا ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، اللہ محبین لوگوں میں شامل فرما، مقربین لوگوں میں شامل فرما، شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما، عبادت گزار لوگوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا زندگی گزرتی جا رہی ہے، اللہ نماز کی حضوری کب نصیب ہوگی، سجدوں کا سرور کب نصیب ہوگا، رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذتیں کب نصیب ہوگی۔ اے میرے مولا ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما، اللہ حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، قاری قرآن بنا، داعی قرآن بنا، اے میرے مولا عاشق قرآن بنا۔ اللہ قرآن مجید کا فیض ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ پروردگار عالم ہم نے اس دنیا کے اندر بہت گناہ کیے، بہت خطائیں کی، اے میرے مولا سب پہ توبہ طائب ہوتے ہیں، اے میرے مولا تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما۔ پروردگار عالم بہت حسرت ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وضحا کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل کہا، اے میرے مولا آقا علیہ السلام کا خار میں دیدار عطا فرما، اللہ ان کے روزے پہ قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما، اللہ کل قیامت کے دن ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے، اللہ اگر آپ نے اندھا کھڑا کر لیا ہم محبوب کا وہاں بھی دیدار نہ کر سکیں گے۔ اے میرے مولا دوہری محرومی سے محفوظ فرما، دوہری محرومی سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا آقا علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، ان کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما، اے میرے مولا ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اے میرے مولا وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، کوئی تیرے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما، اللہ بار بار قبولیت والے حج عمرے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے حاضرین مجلس ہیں دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے علم میں برکت عطا فرما،
عمل میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، اللہ کام کاروبار میں برکت عطا فرما، گھر بار میں برکت عطا فرما، اللہ رزق میں برکت عطا فرما، مولا قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما۔ اے میرے مولا جو جوان شادی شدہ جو عمر کو پہنچ گئے، اللہ ان کو نیک دیندار قدردان رشتے عطا فرما۔ اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کو گھروں کی خوشیاں عطا فرما۔ اللہ جو اولاد نریمہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما۔ اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ایمان بہت قیمتی ہے، اللہ جب مرنے کا وقت آئے اللہ کلمے پہ ایمان کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ موت عطا فرما۔ پروردگار عالم نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں وہ خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ اللہ اس ادارے کو مینار نور بنا، یہاں کا نور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ اے میرے مولا مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، بد امنی سے محفوظ فرما۔ اللہ وقت کے مناسب حکمرانوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفعہ دور فرما۔ پروردگار عالم اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں یہ دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، یہ جنہوں نے میسج کیا، یہ جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں، سب کو ان دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے میرے مولا آپ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا